نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ استقبال رمضان کے طور پر رمضان شروع ہونے سے پہلے روزے رکھنا ممنوع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھ رہا ہو اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے کوئی آدمی روزے نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے لیے حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے۔ اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کر لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ نیا چاند دیکھنے پر مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا الہی، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. متفق علیہ. رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے. حضرت عطا رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ تو عورت نے عرض کی ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. روز قیامت روزے دار کی سفارش روزہ کرے گا. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. رمضان 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 مبارک ساتھ لے کر ماہ رمضان آیا ہے، عبادت مغفرت کے موسموں کو ساتھ لایا ہے. مبارک ساتھ لے کر ماہ رمضان آیا ہے، عبادت مغفرت کے موسموں کو ساتھ لایا ہے. ہر کی انسان تلاوت اور تراویح پر کمر بستا، ہر کی انسان تلاوت اور تراویح پر کمر بستا، ہر کی سستی کو اس ماہ مبارک نے مٹایا ہے. ماہ رمضان آیا ہے، رحمتیں برکتیں ساتھ لایا ہے. رمضان 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 آیا ہے، عبادت مغفرت کے موسموں کو ساتھ لایا ہے. یہ چوری جھوٹ غیبت چھوڑ کر ایک پاک دل لے کر، یہ چوری جھوٹ غیبت چھوڑ کر ایک پاک دل لے کر، ہر ایک انسان اپنے رب کے آگے گڑ گڑایا ہے. مبارک ساتھ لے کر ماہ رمضان آیا ہے، عبادت مغفرت کے موسموں کو ساتھ لایا ہے. زمین پر دیکھ کر انسان کی جو مہوے عبادت ہے، زمین پر دیکھ کر انسان کی جو مہوے عبادت ہے، فرشتوں کی معیت میں میرا رب مسکرایا ہے. ماہ رمضان آیا ہے، رحمتیں برکتیں ساتھ لایا ہے. رمضان 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 آیا ہے، عبادت مغفرت کے موسموں کو ساتھ لایا ہے. یہ جسم و جان ہے اب نیکیوں کے نور سے روشن، یہ جسم و جان ہے اب نیکیوں کے نور سے روشن، گناہ کے داغ اترے ہیں یہ دل اب جگمگایا ہے.
मौसमों को साथ लाया है। गुनाह की राह से बच कर सुकून की चाह में सफदर, गुनाह की राह से बच कर सुकून की चाह में सफदर, हर एक भटका मुसाफिर अपने रब के पास आया है। माहे रमजान आया है, रहमतें बरकतें साथ लाया है। मुबारक साथ लेकर माहे रमजान आया है, इबादत मग़फ़िरत के मौसमों को साथ लाया है। रमजान 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 आया है, इबादत मग़फ़िरत के मौसमों को साथ लाया है।